السلام علیکم، بات کریں بھائی؟ وعلیکم السلام آغا. جی، کہاں سے فون کر رہے ہیں بھائی؟ قطر سے بات کر رہا ہوں. قطر، حکم. قطر سے. آغا آپ نے ابھی حدیث سنائی ہے کہ زیارت زری مولا امام حسین کی قبر کی زیارت کرنے کی فضیلت سنائی ہے؟ جی جی، تو اس کے احکام میں ایک ہے کہ زری کا طواف کرنے کا ہے، لیکن ابھی فی الحال جو ہے وہ زری کے بیچ میں پارٹیشن کر دیے. تو جو ممکن نہیں ہے تو وہ نہیں کر سکتے، جو ممکن ہے وہ کر دو بھائی. زیارت تو ممکن ہے، زیارت نہیں دور سے بھی ممکن. ممکن ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، جو یہ تکبیر کو حرام کہتے ہیں ان کے پاس یہ دلیل دیتے کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس کا، اور قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی اس میں جو ہے کہ رہنا اس کے لوگ مذاق اڑاتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ بولنا چھوڑ دو بولے، اور یہ بولتے کہ مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ذلت نہ بنو. کہ بولتے ہیں کہ خونی ماتم جو اور تدبیر جو ہے یہ حرام اس لیے کہ لوگ اس کا دیکھ کے مذاق اڑاتے اور اس کے لوگ نزدیک نہیں آتے، اور وہ اس آیت سے دلیل دیتے کہ قرآن میں سورہ بقرہ میں ایک تو آپ کو پتہ ہے، یہ بولنے سے دیکھیں، راعنا آپ کو پتہ ہے، آپ پاکستان کے ہیں یا آپ ہندوستان کے ہوں گے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کافی سارے غیر مسلم ہیں، ہندوستان میں تو غیر مسلم بہت زیادہ ہیں، اور وہاں پہ ماتم تو بہت شدید ہوتی ہے نا، ماتم داری ہندوستان میں جو ہوتی ہے وہاں پہ. جی بالکل. ہاں بالکل. آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی ہندو مسلمانوں کا مذاق اڑائے؟ مسلمان جو ہے وہ خونی ماتم کرتے بالکل ہیں؟ نہیں. یہ بات ہی جھوٹ ہے، سرے سے بالکل جھوٹ نہیں. ہے. ہاں بالکل جھوٹ ہے کہ کوئی مذاق اڑاتا ہے. یعنی ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ کبھی کوئی مذاق اڑائے، یا ہم نے دیکھا ہے کہ مثلا انگریز بھی انہوں نے آ کے دیکھتے ہیں جلوس کو، لیکن مذاق نہیں اڑاتے. ہو سکتا ہے، ہم نہیں کہتے ناممکن ہے، ہو سکتا ہے کوئی جاہل مثلا وہابی ناصبی ہو سکتا ہے، وہ ناصبی جو ہے وہ تو شیعہ ہر کام کرے مذاق اڑائیں گے نا، ہمارے نماز کا بھی مذاق اڑائیں گے، امامت میں عقیدہ وہ امامت کا بھی مذاق اڑائیں گے. وہ تو دشمنی میں آ کر شیعہ ہر چیز کو مذاق اڑائیں گے، وہ ماتم کی وجہ سے نہیں، شیعہ جو بھی کام کرے وہ مذاق اڑائیں گے جو نواسب ہیں. ان کے علاوہ جو کافر ہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی مذاق اڑائیں. جو دین کے بدنامی کا باعث ہے میرے عزیزوں، وہ علماء کا کردار ہے، جو ہم نے حقیقت میں دیکھا ہے کہ واقعا جس وجہ سے لوگ دین چھوڑ چکے ہیں ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں، وہ ظلم ہے، لوگوں کا قتل و غارت کرنا ہے. تو ماتم عزاداری کی وجہ سے لوگ، تو ہم نے نہیں دیکھا، یہ بات سرے سے ہی جھوٹ ہے کہ کوئی مذاق اڑائے. اور حکم کرو بھائی. وہ لوگ بولتے ہیں کہ مولا امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ذلت نہ بنو، اس لیے یہ نہیں کرنا. لیکن یہ باعث ذلت، ہم یہی کہتے ہیں کہ باعث ذلت نہیں ہے. مسلمان اتنے سالوں سے ہندوستان میں صدیوں سے یہ کر رہے ہیں نا، بر صغیر پاک و ہند میں یہ زنجیر کا ماتم کر رہے ہیں، کسی نظر نہیں کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں. یہ کسی نے آج تک یہ باعث ذلت شیعوں کے نہیں کہا کہ یہ شیعوں کے لیے مثلا بے عزتی کی بات ہے. آپ نے کبھی سنا کہ کسی نے؟ نہیں، بالکل بے عزتی کی کوئی بات نہیں، بلکہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. بلکہ بالکل ہندوستان میں جو ہے ہندو، آپ کے پاکستان میں جو ہیں آپ کے بھائی، جو ہمارے مسلم بھائی ہیں اہل قبلہ مخالفین، وہ شیعوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، جو کہتے ہیں یہ آزاداری کرتے ہیں. وہ خود ان کے اپنے جو ہیں بہت نظرات ہوتے ہیں آ کے دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے غم میں یہ کرتے ہیں، لوگ عزت کرتے ہیں. یہ بات کہنا کہ یہ لوگ بے عزتی کرتے ہیں اور یہ اس سے دین کی بے عزتی ہوتی ہے، یہ خود جو ہے یہ بڑے، کیونکہ یہ ان کی اپنی عرض کریں، یہ ان کی بے دینی ہے، اور ان کو کوئی اور مسئلہ نہیں ملا ہے، یعنی حجت نہیں ملا ہے کہ عزاداری کو کیسے ختم کیا جائے، کمزور کیا جائے. تو یہ بہانہ لے کے آئیں، اللہ یہ ایک جھوٹا بہانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور حکم کرو بھائی. آغا آپ کی ہم نے عربی میں ایک تقریر سنی تھی کہ یہ خمازنی پر، مطلب تدبیر پر، اس کے خلاف جو بھی یہ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کا آپ بہت بہترین سے جواب دیے تھے. وہ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو اردو میں بھی کریے نا، عربی میں بہترین ہم سمجھتے ہیں تھوڑی. تو کیا جواب دیا بھائی؟ جواب یاد دلاؤ، کیا جواب دیا تھا؟ میں بھی 1-2 سال پہلے دیکھا تھا، آپ کی بہت بہترین لگا تھا وہ. تقریباً ایک اچھا لیکچر ہے، 1 گھنٹے کے قریب عربی میں. ہاں، اگر زیادہ ٹائم ہو تو 1 گھنٹے کا بات کریں گے کبھی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ یا علی مدد. خدا حافظ. اچھا آغا یہ بات صحیح ہے، یہ ایران میں زنجیر زنی پہ جیل ہوتی ہے؟ قمع زنی پہ جیل ہوتی ہے، اگر خون بہائیں تو جیل ہوتی ہے. جی ہاں، خون بہائیں تو جیل ہوتی ہے. یا علی مدد. خدا حافظ.